الحمدللہ عز و جل جمعہ کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 200 مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ کا دن جو ہے نا، یہ بڑے کمال کا دن ہے۔ ہم لوگوں نے جمعے کی اہمیت سمجھی نہیں ہے۔ اگر جمعے کی اہمیت سمجھ آ جائے نا، آپ ذرا یوں سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بات کا ذکر آ جائے، صرف ذکر آ جائے، تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن آج تک دنیا میں کیا بات ہوتی ہے کہ بھئی قرآن میں کس خاتون کا ذکر آیا؟ ایک ہی خاتون ہے۔ کون سی خاتون ہے؟ بی بی مریم کا ذکر آیا۔ قرآن میں ایک ہی مہینے کا ذکر آیا۔ کون سے مہینے کا؟ رمضان کا ذکر آیا۔ اب سمجھیے، ذکر آ جائے تو بڑی بات ہے، مگر جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کرے کہ قرآن پاک میں اس دن کی اہمیت بیان کرنے کے لیے صرف ذکر نہیں آیا، قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی گئی۔ اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جمعے کو حج ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ 70 حج کے برابر ہے۔ جو بھی جمعے کو نیکی کریں گے نا، ملٹی پلائی بائی 70۔ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہم کاروبار میں کیا کرتے ہیں؟ اسکیم لگتی ہے 50% ڈسکاؤنٹ، 30% ڈسکاؤنٹ، لوگ زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں، یار ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، آفر لگی ہوئی ہے، بائی ون گیٹ ون فری، ایک لو دوسرا فری۔ لوگ سردی کے اندر گرمی کا سامان، گرمی میں سردی کا سامان خرید لیتے ہیں۔ بندہ کہ یار گرمیاں پڑ رہی ہیں، جیکٹ لے آئے، ارے وہ سستا مل رہا تھا نا، 50% ڈسکاؤنٹ تھا، ایک پر ایک فری تھا، کام آ جائے گا، چلو لے لیتے ہیں۔ تو کمال ہے، دماغ چلتا ہے دنیا کے معاملات میں۔ تو یہ اسکیم تو ہر ہفتے ہے، ہر ہفتے جمعے کے دن ایک نیکی کرو تو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سچ بتاؤ، جمعے کے دن میں کہتا ہوں جمعے کے دن تو تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے، تلاوت بھی کریں، درود بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، صدقہ بھی دیں، ہیں؟ بلکہ چلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو میرے لیے بھی مغفرت کا باعث ہو سکتا ہے، بن جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا، جو جمعہ کے دن 5 کام کر لے، جمعہ کے دن 5 کام کر لے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سچی بات یہ کہ بن دیکھا سودا کر لینا چاہیے کہ واقعی جنت واجب ہو جاتی ہے، پھر جو بھی 5 کاموں میں کر گزروں گا، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہاں لمبا چڑا خرچہ نہیں ہے، آپ کا فکر نہ کریں۔ 5 کام کون سے ہیں؟ آقا فرماتے جو جمعہ کے دن روزہ رکھے، جمعے کی نماز پڑھے، نکاح میں شرکت کرے، کسی مریض کی عیادت کرے، کسی جنازے میں شرکت کرے۔ اگر یہ 5 کام کوئی جمعہ کے دن کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے نا، اب کوئی کہے گا یار یہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا یہ کام، ایک دن میں 5 چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں اس کو ایک اور انداز میں اگر بیان کر دوں کہ کوئی جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے تو اس کو بغدادی مسجد والوں کی طرف سے 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ اب بتائیں، اب ہو جائے گا؟ ارے کیوں نہیں ہوگا بھائی، پورے عارف والا میں ڈھونڈ لیں گے، نکاح بھی ڈھونڈ لیں گے، جنازہ بڑے عارف والا چھوڑے، پاک پتن جانا پڑا ادھر بھی چلے جائیں گے۔ 5 لاکھ روپے 5 کام کرنے پر، ہم ایسے لوگ ہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں جنت واجب ہو جاتی ہے، تو کیا زندگی میں ایک جمعہ ایسا نہیں کر سکتے ہم پلان کر کے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں جمعے کو اپنی نکاح کی دعوت ہوتی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، الحمدللہ ایک پریکٹس کی ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ کبھی کبھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جمعے کے دن مجھے نکاح میں شرکت کرنی ہے، بندہ کہ یار روزہ میں رکھ لیتا ہوں، جمعے کی نماز تو پڑھوں گا ہی، نکاح میں شرکت، 3 کام تو ہو گئے، مریض ڈھونڈنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمارے گھروں میں مریض ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں نا پھر کیوں نہ نیکیاں کرنی چاہیے؟ اور ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کو ایسے ہی نیکیوں کا شوق تھا۔ کچھ لوگوں کو کام کاج اور کاروبار اور دنیا کا شوق ہے، انہیں نیکیوں کا کیسا شوق تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی پتہ چلتا تھا نا کہ فلاں کام میں اتنی بڑی ثواب ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، کیسے لپک کر اس نیکی کو لیتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کر گئے تو وہاں پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے کنویں والے سے کہا کہ اپنا کنواں ہمیں دے دو، وقف کر دو مسلمانوں کے لیے، اس کنویں کے بدلے مجھ سے جنت کا کنواں لے لو۔
کیسی شاندار آفر تھی، مگر اس بندے نے وہ آفر قبول نہیں کی. کہتا حضور میرے بچے ہیں، میرا روزگار اسی سے ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا. اچھا حالانکہ وہ جنت خرید چکے ہیں نبی پاک سے، پہلے ہی نبی پاک سے جنت کی بشارت لے چکے ہیں، مگر نیکی اور چاہیے نا. جیسے ہمیں مال اور چاہیے، ہمیں مرتبہ اور چاہیے، ہمیں شہرت اور، ہمارا اس سے جی نہیں بھرتا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کنویں والے کے پاس پہنچ گئے، جتنی قیمت مانگی اس نے، اس کو وہ قیمت دی اور کنویں خرید لیا. اب نبی پاک سے آ کر عرض کرتے ہیں حضور جو آفر اس کنویں والے کو دی تھی وہ میرے لیے بھی ہے. آقا نے فرمایا عثمان یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور نبی پاک سے جنت کا کنواں لے لیا. یہ سمجھنا ہے جس دن نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کی لالچ پیدا ہو گئی نا کہ یار میں نے اور نیکیاں کرنی ہے، میں نے اور نیکیاں کرنی، کیونکہ یاد رکھیے گا مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکیں گے. جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوگی نا، پھر 2 رکعت پڑھنے کے لیے بندہ ترسے گا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کے لیے بندہ ترسے گا. آج موقع ہے، سانسیں ہیں تو نیکیاں کر لیجئے. ہمارے اسلاف کتنا ذکر اور کتنی نیکی کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں، مگر آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک دن آپ نائی کے پاس گئے بال ترشوانے. جب مونچھیں کاٹنے کا وقت آیا تو نائی کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے، میں آپ کی مونچھیں تراشوں گا تو کہیں ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اصل میں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جتنی نیکیاں کرنی ہے نا وہ زندگی میں کرنی ہے، اور بہت تھوڑی زندگی ہے، پتہ نہیں کب سانسیں بند ہو جائیں. لیکن ہمارا ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک دنیا کے لیے سوچتے ہیں، کاروبار کا کیا ہوگا، مکان کا کیا ہوگا، آگے کیا کرنا ہے. سوچتے نہیں کہ مر گیا تو کیا کرنا ہے، قبر میں جاؤں گا تو قبر روشن ہوگی کہ نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ دیا ہے، ہر ہفتے ایک دن دیا ہے. اس دن اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جمعہ پڑھنے آیا کریں. اچھا اب یہ جو ماشاءاللہ آج میں مسجد میں آیا تو آلموسٹ کافی ساری صفیں بھری تھی، یہ ہر جمعے کیا کریں. اب میں آپ کو ایک اور خوبصورت حدیث سناؤں گا. پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کون ہے جو ہر جمعے 4 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، زکوٰۃ نہیں، نفلی صدقہ، تو آپ کہیں یار 4 لاکھ، یہ تو 4 جمعے آ گئے تو 16 لاکھ، اور جس مہینے 5 آ گئے تو مہینے کے 20 لاکھ صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سارے کر سکتے ہیں. ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے راہ خدا میں اونٹ صدقہ کیا ہے. اونٹ کتنے کا آتا ہے بھائی؟ 3-4 لاکھ کا تو آتا ہوگا نا. جو سب سے پہلے آتا ہے، مبارک ہو یہ پہلی دوسری صف والوں کو، آج آپ ماشاءاللہ جو پہلے آ گئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں تو آپ سب کو راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. پھر آقا فرماتے اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ ایسا ہے جس نے اسے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کی، پھر آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے بکری صدقہ کی، پھر آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی، پھر آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنا لیٹ آتے جائیں گے ثواب کم ہوتا جائے گا. اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد کا دروازہ ہوتا ہے نا جمعے کے دن، فرشتے یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے ہر نمازی کا نام اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں. ہاں بڑی بڑی دعوتوں میں جاؤ تو وہاں پروٹوکول آفیسر نام لکھتا ہے. اللہ کے گھر کا پروٹوکول دیکھو، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر. اور پھر فرمایا جب امام خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے نا تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اب غور کیجئے، دیر سے آنے والے کو وہ ثواب نہیں ملتا جو جلدی آتا ہے. تو اب وہی والی بات دوبارہ آپ کو لگتا ہوگا یہ کیوں ایسی بات کرتے، تاکہ کچھ تو دل پر چوٹ لگے نا کہ اگر بغدادی مسجد والے یہ اعلان کر دیں کہ جناب جمعے کے دن پہلی صف میں جتنے لوگ ہوں گے سب کو 50-50 ہزار روپے ملیں گے، دوسری صف والوں کو 20-20 ہزار ملیں گے، تیسری صف والے کو 10 ہزار ملیں گے. اب بتاؤ کیا حال ہوگا؟ صبح 10 بجے سے باہر مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوگی، دروازہ کھلنے سے پہلے لوگ کھڑے ہوں گے کہ یار پہلی صف پکڑنی ہے، 50 ہزار روپے ملیں گے. اور اللہ کے بندو دنیا کا مال کیا بیچتا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں نا کہ ہر جمعے راہ خدا میں اونٹ کرنے کا صدقے کا ثواب ملے گا. تو ہمیں جمعے کے دن تیاری کے ساتھ
مسجد میں آنا چاہیے. فائدہ الگ ہے کہ امام صاحب کا بیان سنیں گے, مدنی پھول الگ سیکھنے کو ملیں گے, اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھیں گے. تو یہ دن ہم نے ایسے گزارنا ہے. اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات کہ جب جمعے کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے نا, تو پھر جمعے کے دن گناہ کرنے کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دن بڑا مبارک ہے, تو اس دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, تو ایک گناہ بھی 70 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے. اب اس کو ایسے سمجھیں کہ جب مبارک جگہ گناہ کیا جائے, مثال کے طور پہ کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے, بہت غلط بات ہے, لیکن مسجد میں آ کے کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو, اللہ کے گھر میں, اور اللہ کو ناراض کر رہے ہو. پاکستان میں گناہ کرے یقیناً گناہ ہے, مگر مکہ پاک میں حدود حرم میں جا کر گناہ کرے تو ایک گناہ کتنے گناہ ہو جائے گا؟ 1,00,000 گناہ ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح جمعہ کے دن ایک گناہ یہ ملٹی پلائی ہو جائے گا 70 بار. اچھا, میں ایک میرا کبھی کبھی دل جلتا ہے جب میں پاکستان کے ان شہروں میں جاتا ہوں جہاں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے. یہاں بھی جمعے کو چھٹی ہے, تعطیل جمعے کو ہوتی ہے, مارکیٹیں وغیرہ بند. اچھا, یہ جمعے کی چھٹی کیوں ہوئی تھی؟ یہ جمعے کی چھٹی ہوئی تھی کہ جناب جمعے کو لوگ عبادت کریں, جمعے کو جمعے کی نماز کی تیاری کریں, اس لیے جمعے کی چھٹی ہوئی تھی نا. کئی علاقوں میں اب بھی ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر ہوا یہ ہے کہ جہاں جہاں جمعے کی چھٹی ہے نا, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دیکھا یہ گیا وہاں جمعے کے دن زیادہ گناہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ چھٹی کا دن ہو گیا. جمعرات کی رات جو دعاؤں کی رات تھی, جو ذکر کی رات تھی, جو مانگنے کی رات تھی, وہ بن گئی ویکنڈ نائٹ. یہ ان ملکوں والوں سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں جمعے کی چھٹی ہے مسلمان ممالک میں, حالانکہ بڑا اچھا کام ہے جمعے کی چھٹی, تاکہ لوگ خوب خوب عبادت کرتے ہیں, مگر تھرسڈے نائٹ زیادہ گناہ ہو رہے ہیں. فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ڈھول تماشے, جمعے کے دن زیادہ جناب پلان بنتے ہیں غلط کاموں کے, چھٹی کا دن ہے نا. یہ نہ کریں. جمعے کو اگر زیادہ نیکیاں نہیں بھی کر پا رہے تو خدا کے واسطے جمعے کو گناہ تو نہ کرو. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اتنے مبارک دن جب تم پر رحمتیں نازل کرنے کا دن دیا, اس دن تم مجھے ناراض کر رہے ہو. آپ کو پتا ہے جمعے میں ایک ساعت آتی ہے, ایک گھڑی آتی ہے جس میں فرمایا جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اچھا, علماء نے فرمایا کون سی ہے؟ اب اس میں 2 روایت ہیں. جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, خطبے کے لیے کھڑا ہونے سے لے کر امام کے خطبے ختم کرنے تک جو 2 خطبوں میں درمیان وقت آتا ہے نا, تو وہ بڑا کمال کا وقت ہوتا ہے. اب اس میں ہاتھ اٹھا کر یا زبان سے دعا نہیں مانگنی ہوتی, دل میں جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں نا, سبحان اللہ. ہم نے امیر اہل سنت کو دیکھا یا نگران شورا کے بارے میں میں نے سنا کہ یہ کیا کرتے ہیں, اپنی وہ دعائیں نا خاص ریڈی رکھتے ہیں کہ میں نے جمعے کو خطبے کے دوران مانگنی ہے. جو آپ کا خاص مسئلہ ہے, خاص دعا ہے, ذہن میں پہلے سے تیار کہ یار یہ وقت آ رہا ہے, میں نے اسی وقت میں یہ دعا مانگ لینی ہے. خاص قبولیت کا گھڑی ہے. دوسری فرمایا کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے جمعے کے دن مغرب سے تھوڑا پہلے, یعنی کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھ جایا کریں. اگر نہیں بیٹھ سکتے تو جہاں بھی ہے نا, مغرب سے 5-10 منٹ پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں ہر جمعے کو, کیونکہ یہ خاص غروب آفتاب سے پہلے 5-10 منٹ جو ہے نا, یہ خاص قبولیت دعا کے وقت ہے. تو یہ 2 اوقات جمعے میں مس نہ کیا کریں, دعائیں کریں. جو بھی آپ کی مشکل ہے, پریشانی ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں, اتنا مبارک دن ہے, اتنا مبارک دن ہے, اور ہم اس مبارک دن کی قدر نہیں کرتے. آج نیت کریں سارے اسلامی بھائی کہ انشاءاللہ جمعے کو خاص کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, جن کے والدین چلے گئے ہیں, والدین کی قبر پر جائیں جمعے کو, اور وہاں جا کر بچہ اگر اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھتا ہے, اللہ پاک پڑھنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. ماں باپ کو تو برکت ملے گی, پڑھنے والے کا بھی کام ہو جاتا ہے. تو جایا کریں, بھول نہ جائیں. کئی لوگ تو قبرستان جاتے ہی نہیں اپنے ماں باپ کی قبر پر ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے ایک صاحب مجھے ملے, کہتے مجھے قبرستان میں ایک نوجوان ملا, بڑا پریشان تھا. میں نے کہا کیوں آئے ہو, کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے ابو کی قبر کہاں ہے, قبر نہیں مل رہی ہے. کہ کیوں؟ کا کئی سالوں بعد آیا ہوں, بھول گیا ہوں والد کی قبر کہاں ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ حال ہو گیا ہماری نسلوں کا. ماں باپ کے بعد زندگی میں بھی ماں باپ کی خدمت کو تیار نہیں ہے, اور مرنے کے بعد قبرستان آنے کو تیار نہیں ہے. اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو, 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ پہلے تو میں یہ کوشش کروں کہ میری اولاد کو ایسا بنا دوں, ایسی تربیت دوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے.
وہ کہتے ہیں نا بچے کو نمازی بنا دو. آپ کچھ اور نہیں کر سکتے نا, آپ خود 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں. اگر وہ صرف نمازی بنا دیا نا ہم نے اپنے اولاد کو, تو ہر نماز میں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جب وہ قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا, وضو کی حالت میں ہوگا, قبلہ رو ہوگا اور دعا کیا کرے گا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جو باپ قبر میں ہے اس کا بیٹا صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. نمازی نے بنایا بچے کو, ہم نے تو کمپیوٹر انجینئر بنایا, ہم نے تو انگلش سکھائی, ہم نے فلاں کالج یونیورسٹی. میں نہیں کہتا نہ پڑھاؤ, پڑھائیے شرعی تقاضوں کے مطابق جتنا پڑھانا ہے پڑھائیے, لیکن مسلمان تو مضبوط بنائیے نا, نمازی تو بنائیے, قرآن تو سکھائیے. میرا اور آپ کا بیٹا گوگل یاہو کھول کر تو ایصال ثواب نہیں کرے گا نا, ہے وہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا. ہم قرآن ہی نہیں پڑھاتے, بچوں کو دین ہی نہیں سکھا رہے, ان کو دین کی طرف لا نہیں پا رہے کیونکہ خود نہیں آ رہے. بچے ہماری وجہ سے آئیں گے, ہم بدلیں گے تو بچے بدلیں گے نا. وہ والد کو دیکھتے, والد خود جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے مجھے کیا ضرورت ہے باقی 5 ٹائم نماز پڑھنے کی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, ایسی اولاد چھوڑ کر جانی ہے. پتہ باپ کا حق کیا ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے. کیا ایسا خوش نصیب باپ ہے کہ جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے. مگر کیا ایسا بیٹا بنایا ہم نے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا مجھے غسل دے, کفن دے, جنازہ پڑھائے. بچے کو تو خود نماز پڑھنا نہیں آتی, جنازہ کیسے پڑھائے گا. اسی طرح ایک اور بات ان واقعات سے سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہم یہ امید کم رکھیں کہ ہمارے بعد لوگ ایصال ثواب کریں گے. ہم خود ہی کوئی ایسا کام کر جائیں نا کہ بھائی میں قبر میں جاؤں, مجھے بے شک پوری دنیا میں کوئی بھی دعا کرنے والا نہ ہو, لیکن میں ایسا کام کر کے دنیا سے جاؤں کہ قبر میں قیامت تک مجھے ثواب کے تحفے ملتے رہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے. بک آف ڈیڈ, اعمال کی جو کتاب ہے وہ بند ہو جاتی ہے سوائے 3 چیزوں کے. فرمایا 3 چیزیں جاری رہتی ہیں. نمبر 1 علم, جو وہ چھوڑ کر مرے. اب علم کیا ہوتا ہے؟ جو علماء ہوتے ہیں مبارک ہونے, وہ کتابیں لکھ کے جاتے ہیں, وہ طلبہ چھوڑ کے جاتے ہیں, ان کی کتابیں باقی رہتی ہیں, ان کے طلبہ آگے دین سکھاتے رہتے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے جو ایسے تو نہیں ہیں کہ ہماری کتابیں ہوں یا ہمارے شاگرد ہوں, تو پہلا آپشن تو آلموسٹ چلا گیا. دوسرا, نبی پاک فرماتے ہیں کہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے. تو یہ مرنے کے بعد بھی بچوں کی نیکیاں ماں باپ کو پہنچتی ہیں, تو نیک اولاد بنائیں. لیکن جو تیسرا کام ہے نا وہ ان تینوں سے آسان ہے. وہ کیا آقا نے فرمایا, صدقہ جاریہ, کہ بندہ کو زندگی میں ایسا کام کر جائے کہ اس کو قبر میں تحفے ملتے رہیں. اب اس کے بعد کیوں نہیں سوچتے کہ قبر میں کچھ بھی لے کے نہیں جاؤں گا, وہاں کے لیے یہی کچھ کرنا ہے جو قبر میں مجھے قیامت تک کام آتا رہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں نا تو ان تینوں چیزوں میں دعوت اسلامی شاندار کردار ادا کر رہی ہے. پہلا کیا فرمایا نبی پاک نے, علم. دعوت اسلامی علماء بنا رہی ہے, دعوت اسلامی کتابیں لکھ رہی ہے, دعوت اسلامی کتابیں دنیا بھر میں پہنچا رہی ہے, ٹرانسلیٹ ترجمہ کئی زبانوں میں ہو رہا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ علم کے ذریعے مجھے قیامت تک نیکی ملے تو میں علماء کو اسپانسر کر دوں, میں کسی عالم دین کا خرچ اٹھا لوں, میں کسی مدرسے میں تعاون کر دوں, میں خود ہی کوئی مدرسہ بنا دوں, اللہ توفیق دے تو خود عالم بن جاؤں, یا اپنے بچوں کو عالم بنا دوں, اپنے گھر میں کسی بچی کو عالمہ بنا دوں. ہے نا دعوت اسلامی کے مدرسے اور جامعہ, آئیے اور یہ فیضان حاصل کیجئے, قیامت تک علم کا فیضان ملے گا. دوسرا میرے آقا نے فرمایا نیک اولاد, کہ نیک اولاد دعا کرے گی تو ماں باپ کو قبر میں ثواب ملے گا. اب نیک اولاد بنانا ہے تو دعوت اسلامی ہے, بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, بچیوں کے لیے مدرسے الگ ہے, جناب اسلامک انگلش میڈیم اسکول الگ بنا دیے, بچوں کی تربیت کے لیے مدنی چینل, بچوں کا مدنی چینل بنا دیا. کیا کچھ دعوت اسلامی نے بچوں کی تربیت کے لیے نہیں کیا؟ اگر ہم اس میں اپنے بچوں کو شامل کر دیں تو میری اولاد ایسی بن جائے گی کہ مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اب آتے ہیں تیسری بات, آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ. کون سا صدقہ جاریہ کا کام ہے جو دعوت اسلامی نہیں کر رہی؟ سال کی 600 کے قریب مسجدیں بن رہی ہیں, مدارس بن رہے ہیں, جامعات بن رہے ہیں, درخت لگائے جا رہے ہیں, کنویں کھدوائے جا رہے ہیں, یتیم خانے بنائے جا رہے ہیں. یعنی آپ غور کریں کہ صدقہ جاریہ کا وہ کون سا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے. تو کیوں نہ ان تینوں چیزوں میں سے تینوں یا کوئی ایک چیز اپنا کر اپنی آخرت کا ہم سامان کر لیں. جس دن آنکھیں بند ہوں گی, نبی پاک نے فرمایا نامہ اعمال رک جائے گا, اب کتاب بند ہو جائے گی,
اب نیکی شامل نہیں کی جا سکے گی, راستے تین ہی بچیں گے. اب ان تینوں راستوں پر میں نے کیا کیا ہے یہ مجھے غور کرنا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت چیز جو نیکی پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے یہ ہے, بہت خوبصورت ایک پیکج ہے, مکتبۃ المدینہ والے باہر ہوں گے, اس کو ہم کہتے ہیں فیضان ابو بکر صدیق, فیضان صدیق اکبر پیکج. اس میں کئی کتابیں ہیں, رسالے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ کتابیں ساری پڑھنے والی ہیں, علم دین کا خزانہ ہے. میں نے دیکھا ہے آپ لوگ بہت سارے تحفے دیتے ہیں, ہم بھی جب آتے ہیں کہیں تو اتنے سارے ہار بنا دیتے ہیں. ہار کہاں گئے وہ سارے ہیں, وہ پہلے اتار دی, شاید ہزاروں روپے کے ہار تھے. تو ہم اتنے سارے پیسے ان چیزوں پہ خرچ کرنے کی بجائے آنے والے کو بھی کتاب کا تحفہ دے دیں, وہ پڑھے گا تو بھی ثواب, وہ کسی اور کو دے گا تو بھی آپ کو ثواب. پروڈکٹیو بنے, تحفے وہ دیں جو مجھے کام آنے والے ہوں, جس کو دے رہا ہوں اس کو کام آنے والے ہوں. ہزاروں روپے ویسے ضائع کر دیتے ہیں. تو مہربانی کریں, یہ وہ پیکج ہے جو آپ جاتے جاتے خرید سکتے ہیں. یہ صرف 200 روپے کا ہے, نہ میرا اس میں کوئی 1 روپے کا فائدہ ہے, نہ ہمارے کسی اسلامی بھائی کا ہے. یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے, تو انشاءاللہ اس سے علم دین پھیلے گا. خود بھی لیں, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. یہ تو مہینہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے, تو اس مہینے میں یہ نیکی کمائیے. اور پھر گزارش کروں گا, مجھے بہت اچھا لگا اس مسجد کو دیکھ کر, اور میں امید نہیں کرتا تھا کہ اتنی خوبصورت, اتنی عالیشان مسجد ماشاءاللہ آپ بنا رہے ہیں. جو بنا رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے جو اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں. اور جو اس میں کام باقی ہے, جتنے نمازی ہیں نا, وہ کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور ملائیں, کیونکہ ہم سب چلے جائیں گے, یہ مسجد باقی رہے گی. اب چونکہ نماز پڑھ کے مجھے بھی جانا ہے, تو مجھے بھی لالچ ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی مسجد میں میرا حصہ بھی تو ہونا چاہیے نا. تو میں پہلے ہی ملا دیتا ہوں, ایسا نہ ہو بعد میں مجھے موقع نہ ملے. تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملانا چاہیے. تو میرے والدین کے ایصال ثواب کی بھی نیت کر لیتا ہوں, امی ابو کو بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب مل جائے گا. اچھا, یہ بھی ایک نیکی کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. جن کے ماں باپ چلے گئے نا, اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو آپ ہر مہینے, ہر 2-4 ہفتے کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے نا ان کو. یہ دینا چاہیے. کبھی فروٹ لے کر جائیں گے, کبھی سوٹ لے کے جائیں گے, کبھی ابو کے لیے عطر لے کے جائیں گے. اب وہ تو قبر میں چلے گئے ہیں, اب تو میں نے تحفہ نہیں پہنچا سکتا, لیکن اب بھی تحفہ پہنچا سکتا ہوں. کیسے؟ آپ اللہ کی راہ میں جب بھی کچھ خرچ کریں, 2 رکعت نفل کبھی پڑھ لیں, کبھی درود کی تسبیح پڑھ لیں کہ یا اللہ یہ ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دیں. تو ماں باپ کو قبر میں کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے نے آج مجھے تحفہ بھجوایا ہے, مجھے بھولا نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولے تھے. انہوں نے روز ہم پر مہربانی کی ہے. اپنی دعاؤں میں بھی ماں باپ کو یاد رکھیں, اور ان کے نام پر صدقے کا ثواب بھی کماتے رہیں. یہ مسجد والے اگر میرا قبول کر لیں گے تو مجھے انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ سچی بات پتہ کیا ہے, یہ ان کی مہربانی ہے. جو لوگ اللہ کا گھر بنائیں یا نیکی کا کام کریں اور ہم سے ہمارا پیسہ ملا دیں نا, تو یہ مہربانی ان کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں الٹا حال ہے, چندہ دینے والا سمجھتا ہے میری مہربانی ہے. ارے بھائی, جو تمہارے پیسوں کو جنت والے کام میں لگا رہا ہے, شکریہ تو اس کا ادا کرنا چاہیے. تو کبھی بھی چندہ دے کر اترانا نہیں چاہیے. جو چندہ ہم سے لے رہا ہے, چاہے وہ مسجد کے لیے لے رہا ہے, مدرسے کے لیے لے رہا ہے, نیکی کے کام کے لیے لے رہا ہے, ہمیں اس کو دے کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات.